لہٰذا قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑیں. اس کے پروجیکٹ بنے یا تو وہ سی پیک کے تحت چائنیز کمپنیز نے براہ راست چین کی فائنینسنگ سے تعمیر کیے، اور دوسرے منصوبے وہ ہیں کہ جو ہمارے پاک فوج کے ادارے FWO اور NLC نے بنائے. تو وزیر اعظم صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا کرپشن سی پیک کے منصوبوں میں ہوئی ہے یا اوور بڈنگ کر کے FWO اور NLC نے پیسہ کمایا ہے. چونکہ یہ کہہ دینا کہ جی ان منصوبوں میں لاگت زیادہ تھی اور کرپشن کی گئی ہے، تو کرپشن کی دو ہی صورتیں ہیں: یا خدا نخواستہ چین کی حکومت نے اور اس کی کمپنیوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے، یا پھر پاک فوج کے اداروں نے پاکستانی قوم کا پیسہ کھایا ہے. وزیر اعظم صاحب اس بات کی بھی نشاندہی کریں کہ کس کو وہ الزام دے رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شخص نفسیاتی مریض ہے، اور یہ چونکہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی ان تمام کامیابیوں کو دھندلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کے گرد کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ قوم کی نظر میں وہ سارے منصوبے جن سے آج پاکستان کے عوام فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں متنازع کیا جا سکے. میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انجینئر کو پتہ ہے کہ جب آپ موٹر ویز اور ہائی ویز کے منصوبے دیکھتے ہیں تو کوئی دو منصوبے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر منصوبے کی لاگت اس کی اسپیسیفیکیشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. ایک وہ موٹر وے جو فلڈ پرون ایریا کے اندر بنائی جائے گی، وہاں پہ جو فلڈ پروٹیکشن کے لیے اضافی اس میں سپیکس ڈالی جائیں گی، اس سے اس کی لاگت بڑھے گی. ایک وہ موٹر وے کہ جو نسبتاً ایک وہ موٹر وے کہ جس میں زیادہ بریجز یا اوور ہیڈ بریجز دیے جائیں گے، اس کی لاگت زیادہ ہوگی. اور ایک وہ موٹر وے جو کم آبادی سے گزر رہی ہے اور نسبتاً اوور ہیڈز یا بریجز کم ہیں، اس کی لاگت کم ہوگی. اسی طرح کتنی اس کی سروس ایریاز ہیں، اس کے اندر مختلف سپیکس کے ساتھ ہر پروجیکٹ ٹائیڈ اپ ہوتا ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ ہر پروجیکٹ کی بڈ پرائس اور اس کی کمپلیشن پرائس میں فرق ہوتا ہے. جب تک کہ وہ EPC بیسس پہ نہ بنایا جائے، اگر وہ ٹرن کی بیسس پہ ہے تو اس کی پروجیکٹ کاسٹ لاک ہوگی. لیکن اگر وہ نارمل ٹینڈرنگ کے ساتھ بنتا ہے تو جو بڈ پرائس ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے اس منصوبے کا، چونکہ اس منصوبے کے دوران ویریشن آرڈرز بھی آتے ہیں، اس منصوبے کے دوران ایسکیلیشن بھی آتی ہے، اور جب وہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تب اس کی حتمی کاسٹ کا پتہ چلتا ہے. تو وزیر اعظم صاحب ایک طرف کمپلیٹڈ پروجیکٹس کی کاسٹ کو جب بڈ پرائس ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اٹ از لائک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز. لاہور سے سنبڑیال تک جو موٹر وے سیکشن ہے اس کی ٹوپوگرافی اور ہے، جو سنبڑیال سے کھاریاں تک پروجیکٹ ہے اس کی ٹوپوگرافی اور ہے. اور پھر اگر آپ سنبڑیال سے کھاریاں تک 9 کلومیٹر GT روڈ کا ایگزسٹنگ ایریا لے لیں گے تو اس کی قیمت تو کم ہونی ہے، چونکہ آپ نے ایک ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر اس کے اندر شامل کر لیا ہے. تو لہٰذا قوم کو بیوقوف بنانا چھوڑیں. یہ وہ